بصیر کہتا ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہے، چھٹے امام کا صحابی ہے۔ اس کے پڑوسی ایک تھا جو کہ بہت ہی وہ جو برا کام ہو سکتا تھا کرتا تھا، لوگوں کا حق کھاتا تھا، لوگوں کی چیزیں غصب کرنا، گھر میں وہ لاؤ لعاب کی محفلیں رکھنا، آوازیں آنا، یہ اس کا پڑوسی تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو تذکر دیتا، امر بالمعروف ہوتا۔ خیر اس نے بھی یہی کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو بہرحال اس نے بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے احترام کیا اور کہا کہ دیکھیں ہم دنیا کے آدمی ہیں، آپ شریف النفس انسان ہیں، آپ چھوڑیے ان کاموں کو۔ لیکن بہرحال انہوں نے تذکر دیا۔ یہ تذکر دینا کچھ نور جاگ گیا اس کے اندر۔ یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں بھائی کیا کریں مولانا، کتنی تبلیغ کریں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہے، یہ بچہ سنتا نہیں ہے، یہ گھر میں نہیں سنتا، وہ خاتون نہیں سنتی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، فائدہ ہوتا ہے۔ قطرہ بھی گرتا رہے نا، پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تذکر دینے نے اس کے اندر کچھ جگا لیا۔ تو کیا کہتا ہے کہ ابو بصیر، اگر تم جس کو اپنا مولا کہتے ہو، اگر وہ میری ضمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح نہیں مانتا لیکن کچھ جاگ اٹھا۔ ابو بصیر مدینہ آئے، امام کی خدمت میں، امام کو فرمایا ایسا ایسا میرا سا پڑوسی ہے۔ امام نے کہا اس کو بولو جو لوگوں کا حق کھایا ہے وہ واپس کر دے، جو بھی اس نے چیزیں ہیں اپنی زندگی صحیح کر لے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ، امام جس کی ضمانت دے دے، سوچیں آپ۔ گیا، لوگ ملنے آئے کیونکہ زیارت کر کے آیا تھا مکہ مدینہ کی، ملنے آئے، یہ بھی آیا، پڑوسی تھا، جانے لگا، کہا رک جاؤ اکیلے میں کام ہے۔ جب سب چلے گئے کہا امام نے پیغام بھیجا ہے۔ سنے امام نے میرے لیے؟ کہا ہاں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ سب جو لوگوں کا مال کھایا ہے اس کو واپس کر دو، زندگی وہ جو سارے برے کام چھوڑ دو، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ کہا صرف کہا۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے پیغام بھیجوایا کہ میرے گھر آؤ۔ جب گھر گیا تو دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا۔ کہا میرے پاس جتنا مال تھا لوگوں کا میں نے واپس کر دیا، جن کا نہیں پتا تھا وہ صدقہ کر دیا۔ اب یہ حالت ہے کہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، یعنی جو کچھ تھا میں نے دے دیا کیونکہ حرام تھا، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اور انہوں نے کچھ انتظام کیا اس کے لیے، حتیٰ بدن سوکھ چکا تھا گریے کر کر کے۔ کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ میرے طبیعت خراب ہے، یہ پہنچا، آخری وقت ہے اس کا، کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر آخری دفعہ ہوش میں آیا، کہتا ہے ابو بصیر تمہارے امام نے میرے ساتھ وفا کی، اور پھر آنکھیں بند ہوئی اور پھر مر گیا۔ اب جب ابو بصیر مدینہ دوبارہ گیا تو امام کے گھر میں داخل ہی ہوا تھا، ابھی دروازے سے اندر ہی آ رہا تھا، امام نے وہیں سے کہا، فرمایا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی۔ عزیزان محترم، امام کیا مانگ رہے ہیں؟ اطاعت۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کچھ نہیں، سادی سی بات، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی امام کی اطاعت کرو، کچھ نہیں کہا۔ خب میں اپنی زندگی میں دیکھوں اطاعت کر رہا ہوں کہ میں، ہر شخص چاہتا ہے نا اس کے آخری وقت میں مولا کی زیارت ہو۔ بھائی اگر دنیا میں نہیں ہو پائی تو آخری وقت میں تو ہر کوئی چاہتا ہی ہے کہ مولا کی زیارت ہو۔ تو مولا کی زیارت کیسے ہوگی؟ مولا آئے نا، ایسے وقت میں آئے، شخص کا آخری وقت ہے، 10ویں امام نکی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شخص آخری وقت میں مولا گئے، آخری وقت ہے، گھبرا رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کہا کیسی؟ کہا جان نکلنے کا خوف ہے، موت، زندگی تلف ہونے کا، ختم ہونے کا۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دبایا۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہمارے آخری وقتوں میں ہمارا امام ہمارے پاس ہو۔ ہاتھ دبایا، کہا کہ
موت سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ موت تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان دنیا میں نجس ہو جائے یا آلودہ ہو جائے تو غسل لیتا ہے، غسل لے کر پاک ہو جاتا ہے، موت بھی انسان کو پاک کرتی ہے۔ خوف کیسا؟ یہ سننا تھا کہ اس کی جان بڑے آرام سے نکل گئی، عزیزان موت ہے کیا؟ شب جمعہ ہے، بہرحال میں مجبور ہوں کیونکہ مغفرت کی شب بھی ہے اور زیارت شہید الشہداء بھی ہے، اور خاص طور پہ وہ مرحومین کہ جو ہمارے دنیا سے گزر گئے ہیں وہ آج کی رات اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ضرور آتے ہیں، تو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وہ بھی یہ اطاعت کے بغیر مر جائے آدمی، اگر امام کی زیارت کے بغیر مر جائے آدمی تو کیا کیا زندگی میں؟ پوری زندگی پر انسان لمحہ کیا ہے؟ الہی کمشئی تفسیر جو اپنی بیان جو تفسیر انہوں نے لکھی، یہ جو لمحہ ہے کہ جب انسان کی روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ انسان جب مرتا ہے تو روح انسان کے بدن سے پرواز کرتی ہے، روح نے اوپر کی طرف جانا ہے۔ اب اوپر ہمارے لیے اوپر ہے، لیکن اصل میں تو پرواز رفعت اور بلندی کی طرف جانا ہے، یعنی بہتری کی طرف جانا ہے، تو بدن سے روح نکلتی ہے۔ لیکن اب انسان کی زندگی میں جس چیز کی طرف خواہش ہوتی ہے روح وہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنی زندگی میں آخرت کی طرف چاہتا ہے، آخرت میں مقامات چاہتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، تو روح بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا وجود دنیا کی چاہتے رکھتا ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کے لقمے، ڈیزگنیشن، پوسٹ، شہرت، نفس، شہوت اگر یہ رکھتا ہے تو بدن روح کو دوبارہ کھینچتا ہے۔ اب یہ دونوں خواہشات جو اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، یہ اس کے اندر تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ اگر آخرت کی زیادہ تیز تھی تو روح بدن سے کھنچ کر پرواز کر جاتی ہے، لیکن اگر دنیا کی خواہش زیادہ تھی تو بدن روح کو جکڑ لیتا ہے، کھینچنے نہیں دیتا، اور یہ کئی سال روح پھنسی رہتی ہے۔ اب ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم اپنی روح کو پرواز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ جتنا آپ اب ہر دیکھیں، اب کوئی آدمی کسی کے بارے میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، ہر آدمی اپنے آپ سے تو واقف ہے۔ دنیا کی کوئی مشین، اسکینر آپ کو اسکین نہیں کر سکتا کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں یا آخرت سے، کوئی نہیں کر سکتا، سوائے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیکھ لیں، یا پھر وہ ہستیاں کہ جنہیں ائمہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ انسان کا نفس کیا ہے۔ کیونکہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، جو انسان کی آرزویں ہوتی ہیں، وہی اس کے نفس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی نفس شکلیں بناتا ہے، نفس جو ہے وہ شکل بناتا ہے۔ کیسی شکل بناتا ہے؟ جو خواہش، دنیا کی خواہش ہے جانور کی شکل بنے گی، اچھی خواہشات ہیں، اچھے عمل ہیں تو اچھی شکل بن کر جو ہے وہ جائے گی۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، اور رجب علی خیاط کے بارے میں غالباً بیان ہوتا ہے کہ میں قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے قبرستان میں۔ دیکھا تو ایک خوبصورت نورانی سا کوئی شخص ہے جو جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک قبر کے اندر چلا گیا، ایک قبر کے اندر چلا گیا، خوشبو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا بدبو آنا شروع ہو گئی قبرستان میں۔ کیوں؟ دیکھا تو ایک سیاہ کتا ہے بدبودار، وہ چلتا ہوا گیا، وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو جوان نورانی سا چہرہ تھا وہ ایک عجیب سی حالت سے قبر سے باہر نکلا، جانے لگا۔ میں نے روکا، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اس کا نیک عمل تھا، میں اندر گیا کہ میں اس کو بچاؤں قبر میں، لیکن اس کا برا عمل آ گیا اور اس نے مجھے بھی باہر نکالا۔